وید گجرانوالہ شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ارشاد حسین وید گجرانوالہ شہر سے وید کی کلاس میں جو حکماء طب یونانی سے ہمارے اس گروپ میں شامل ہوئے ہیں، آیوروید کی کلاس میں شامل ہوئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تعارف میں نے اپنا کروا دیا ہے، سید ارشاد حسین وید ہوں، گجرانوالہ شہر سے ہوں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے آیوروید کا اتہاس، آیوروید کی ہسٹری، یعنی اس کی تاریخ۔ اس کی تاریخ کہاں سے آئی ہے، اس پہ آج ڈسکشن کرتے ہیں۔ لیکن اس ڈسکشن کرنے سے بھی پہلے آیوروید کا جو شبد ہے، یعنی لفظ جو ہے آیوروید، اس کا معنی مطلب کیا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، آیوروید یعنی آیو، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے آیو، دوسرا لفظ ہے وید۔ آیو کا مطلب ہوتا ہے زندگی، یعنی لائف، آپ کی جو زندگی ہے اس کو آیو کہا جاتا ہے۔ اب آیو بھی پیدائش سے لے کے، یعنی جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں یہاں سے لے کے پھر آپ کا لڑکپن، بچپن، پھر آپ کی جوانی، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا، تو یہ آپ کی آیو کہلاتی ہے، یعنی یہ آپ کی زندگی کہلاتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے جی آپ کے سامنے وید۔ تو وید کا مطلب ہوتا ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نالج، یعنی سائنس۔ اگر ان دونوں کو ملا کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نالج آف لائف یا سائنس آف لائف، یعنی زندگی گزارنے کی معلومات۔ اور جو بھی یہ معلومات رکھتا ہے، زندگی گزارنے کے جو ڈھنگ ہیں، اس کی جو معلومات رکھے گا اس کو ہم وید کہتے ہیں۔ تو یہاں سے نکلا وید، یہ ایک پورا سسٹم ہے جسے آیورویدک سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے قدیمی ہے، سب سے قدیمی، یعنی اگر آپ اس پہ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پہ جائیں تو طب یونانی سے بھی یہ بہت پیچھے ہے، یعنی بہت پہلے ہے طب یونانی سے۔ تو ایلوپیتھ تو بہت بعد میں آیا ہے، یا آپ کی جو ہومیوپیتھ ہے یہ بھی بہت بعد میں آئی ہے۔ اب آیوروید میں یہ جسم کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیتا ہے، یعنی یہ جو شریر ہے جسے ہم جسم کہتے ہیں، اس کی معلومات بھی یہ فراہم کرتا ہے، آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جسم کیا ہے، کس ڈھنگ سے یہ کام کرتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی ویادیاں اتپن ہوتی ہیں۔ ویادی کا مطلب ہوتا ہے بیماری، اتپن کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا آنا۔ تو یہ جتنی بھی بیماری ہیں باڈی کی، یہ کیسے اتپن ہوتی ہیں، اس کی جانکاری، اس کی معلومات یہ بتاتا ہے۔ اور اس میں پھر آگے چل کے جڑی بوٹی کے بارے میں بھی یہ ڈسکشن کرتا ہے۔ پھر پتھروں کے حوالے سے بھی یہ ڈسکس کرے گا جی، یہ بتائے گا کون سے پتھر انسانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف دھاتیں، کون کون سی دھات جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے، اس پہ بھی یہ بات کرتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی یہاں سے معلومات ملتی ہے۔ تو یہ تو تھا جی اس کا انٹروڈکشن آیوروید کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیوروید میں جو سب سے پہلی جو کتابیں لکھی گئیں، جو ہسٹری ہے، جو اتہاس ہے اس کا، وہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح وید ہے جانکاری رکھنے والا، تو سب سے پہلا جو وید کہلایا، جس نے یہ جانکاری لی، لوگوں کو سمجھایا، پہلا بندہ تھا چرک۔ یہ نام آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنے ہیں۔ اور یہ جو چرک ہے، اس نے اپنی ایک سنگیتا لکھی، سنگیتا یا سمیتا، یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی کتاب۔ تو یہ جو چرک تھا، اس نے
اپنی ایک کتاب لکھی. یہ تقریباً 900 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام جو ہے نا اس نے چرک سمیتا رکھا. اور اسی کتاب میں جو جڑی بوٹی کا جہاں ذکر ملتا ہے تو یہ پہلا بندہ ہے جی جو جڑی بوٹی پہ بحث کرتا ہے, اس کے فوائد بتاتا ہے. اس نے سب سے پہلے یہ چیزوں کو تلاش کیا. دی تو قدرت نے آپ کو, لیکن سب سے پہلے اسی نے تلاش کی تھی. اور جب تلاش کی تو اس کے فوائد, اس کے استعمالات, اس کی ٹائمنگ کہ کون سے ٹائم پہ کون سی جڑی بوٹی استعمال کروائی جا سکتی ہے, پھر اس نے ٹائم فریم تجویز کیا. جیسے مثال ہے بھئی صبح کے ٹائم یا نہار, ہم اکثر کوئی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ نہار کیسے دینی ہے, اور پھر کھانے کے بعد دینی ہے یا پہلے دینی ہے. تو یہ جتنی بھی جانکاری ہے, یہ پہلی فرسٹ جانکاری دینے والا اگر کوئی دنیا میں تھا تو اس کا نام تھا چرک. تو اس نے جو جڑی بوٹی جس پہ اس نے انوسندھان کیا, انوسندھان مین یعنی ریسرچ کی, تو جو ریسرچ ہے اس کی وہ ہے تقریباً اس نے 41 یعنی 41 جڑی بوٹیوں پہ اس نے سرچ کی تھی. اس کے فوائد اس نے اپنی جو چرک سمیتا ہے جو کتاب ہے اس میں اس نے اس کا ورنن کیا یعنی لکھا. اس کے بعد ان کی لائف کے بعد ایک اور وید آتے ہیں جی, اور ان کا نام تھا ششرت رشی. یہ جو ششرت رشی ہیں یہ بھی ایک وید ہے, اور یہ دنیا کا پہلا سرجن ڈاکٹر تھا جی. یہ آپ کی معلومات میں شاید پہلے نہیں تھی یہ بات, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کا پہلا سرجن ڈاکٹر تھا, یعنی فادر آف سرجری. تو یہ دنیا کا پہلا شخص ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جب آپریشن کرنے کی جو چیز ہم بیان کرتے ہیں نا کہ جی دنیا میں سب سے پہلے آپریشن کس نے کیا, تو سب سے پہلا نام اسی کا آتا ہے. اگر آپ اتہاس پڑھیں, تاریخ پڑھیں, پیچھے جائیں تاریخ میں, تو آپ کو پہلا جو ڈاکٹر سرجن ملے گا وہ ششرت رشی ہی ملے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے نے کم سے کم آپریشن کرنے کے لیے جو اوزار ترتیب دیے, یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت اس بندے نے آپریشن کرنے کے لیے اوزار بنائے, جبکہ اوزاروں کا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن دنیا میں پہلا کانسیپٹ اوزاروں کا آپریشن کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے پیش کیا تو اس کا نام ششرت رشی تھا. اور جب گورو اور پانڈو یہ دو قبیلے ہوا کرتے تھے جی, اور ان دو قبیلوں کے درمیان اکثر جب جنگ, لڑائی, جس میں کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کسی کا بازو ٹوٹ گیا, کسی کا سر پھٹ گیا, تو یہ اس وقت بھی سرجری کیا کرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رات کو زخمی آتے تھے اور صبح تک دوبارہ جنگ کرنے کے لیے وہی جو جنگجو تھے وہ دوبارہ تیار ہو جاتے تھے. یعنی اتنی تیزی سے وہ کرتا تھا, اور جڑی بوٹی سے اور اپنے اوزاروں سے علاج کرتا تھا وہ بندہ. تو یہ تھا جی ششرت. اور ششرت نے بھی پھر اپنی ایک سمیتا یا سنگیتا جو کتاب ہے وہ اس نے لکھی ہے. خواہ وہ کسی پتھر پہ لکھ دی, خواہ کسی پتے پہ لکھی, یہ آگے چل کے پھر اکٹھی ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کو ترتیب دیا گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کے پنے لکھے گئے پھر بعد میں ترتیب دیا گیا, اسی طرح ششرت رشی کی جو کتاب ہے نا اس کو ترتیب دیا گیا. اس نے جو جڑی بوٹی کی جو تلاش ہے یا اس کی جو اس کی فوائد کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی ہیں یا پہچان کے حوالے سے باتیں کی ہیں, اور جو جڑی بوٹی کی جو تعداد ہے, یہ پہلا بندہ ہے جی جس نے سب سے زیادہ جڑی بوٹی کی تلاش کی. اس نے تقریباً 395 کے قریب اس نے جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا ہے, اور ان کی پہچان, ان کے فوائد, ان کے استعمالات, یہ اس نے اپنی جو کتاب ہے اس کی جو ششرت رشی یا ششرت سنگیتا یا سمیتا کتاب میں درج ہے.
اس سے ہٹ کے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی جو بہت اس سے بھی قدیمی ہے، یعنی ان لوگوں سے بھی پیچھے، تو وہ ہے جی آپ کا برہما. یہ برہما نام کا ایک شخص ہے جو تقریباً سب سے پرانا قدیمی گرنتھ، اب گرنتھ کیا ہے، کتاب کہہ لیں آپ اس کو، آیوروید کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو یہ پہلا بندہ ہے جی برہما، جس نے تقریباً 3,50,000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور جس میں اس نے کایا کلپ نسخے بیان کیے ہیں، اور حصول صحت کے لیے اور صحت و حیات کے اصول سب سے پہلے جس نے بھی تصنیف کیے نا، لکھے یا بتائے، وہ یہ برہما ہی تھا. اور اس کی یہ پہلی کتاب ہے جو اس نے تصنیف کی، اور اس کتاب کی کم سے کم 100 باب پہ یہ کتاب مشتمل تھی، اور اسی کتاب کے اندر تقریباً 1,00,000 کے قریب شلوک ہوا کرتے تھے. اب آپ شلوک کیونکہ سنسکرت کا لفظ ہے، تو شلوک کا مطلب ہوتا ہے کہاوت، تو یہ چھوٹی سی کہاوت کے اندر چیزوں کو بیان کرتا تھا. لیکن یہ والی کتاب جو ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہے دنیا میں، نہ بر صغیر میں پائی جاتی ہے. ہاں اس میں ایسے ہے کہ جو ہمارے ششرت رشی ہیں یا چرک رشی ہیں، ان کی جو سمیتائیں ہیں یعنی کتاب، اس کتاب کے اندر اس برہما کی تھوڑی سی مہک کہہ لیں، خوشبو کہہ لیں، یہ آتی ہے، اور ان سے کچھ چیزیں جو پیچھے پرانی ان سے سیکھیں، تو وہ ان کا ذکر مل جاتا ہے ان کی کتابوں میں. اور یہی کتاب آج بھی بر صغیر میں ششرت رشی کی اور چرک رشی کی یہ آپ کو مل جاتی ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں. اور اس کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، وہ سنسکرت زبان ہے. ابھی میں لیکچر تو اس لیے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے، کیونکہ اگر سنسکرت پڑھانے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ جتنی بھی آیوروید ہے یہ بنیادی طور پہ سنسکرت زبان کے اندر ہے. اور آج بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 7ویں 8ویں کلاس سے یہ جو سبجیکٹ ہے سنسکرت کا، یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھنا چاہیں سنسکرت لینگویج کو تو یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو سنسکرت زبان آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے میں نے بہت ساری چیزوں کو نا ٹرانسلیٹ، آسانی آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنے کی خاطر میں نے اس کو نا ٹرانسلیٹ کیا. اچھا جی، اب چلتے ہیں. مثال ہے چرک رشی کی، میں بات آپ کو سنا رہا تھا. تو جو چرک رشی ہیں یہ مختلف محقق جو پرانے ہوا کرتے تھے، جنہوں نے تحقیقیں کی ہیں کہ یہ کب کے لوگ ہیں. اسی لیے میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے قدیمی یہی لوگ ہیں. یہ پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ طب یونانی جو ہے یہ بہت بعد میں آئی ہے، تو یہ لوگ اس سے بھی پہلے ہیں. ابھی آگے چل کے یہ بھی بتا دوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو محمد زکریا الرازی ہیں یا ابو علی سینا ہیں، یہ لوگ کب آئے ہیں، اور ان کی تصنیفات اور کتابیں یہ کب آئی ہیں، اس پہ الگ سے بات کروں گا. خیر مختصر یہ ہے کہ اگر چرک رشی کی بات کریں تو یہ بھی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 320 سال قبل پہلے پیدا ہوئے ہیں، یہ اتنے پرانے ہیں. اور بعض محقق جو ہیں ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو چرک رشی تھے یہ کشمیر النسل تھے، یعنی یہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے. یہ جو ہمارا کشمیر ہے آج بھی، یہ یہاں سے ان کا تعلق تھا. تو اس کے بعد اگر ان دو افراد کے بعد کی بات کروں تو پھر ایک اور وید آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو دو مین میں نے آپ کو سمجھائے ہیں، یعنی ایک چرک رشی میں نے آپ کو بتایا اور ایک آپ کو ششرت رشی بتایا، یہ اس لیے میں آپ کو یہ دو نام آپ کے ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں کہ آگے چل کے جو نصاب ہے، جو آگے پڑھایا جائے گا آپ لوگوں کو، وہ انہی کی مختلف جو شلوک آئیں گے. جو کتاب ہے، جو سمیتا ہے، اس میں جو انہوں نے شلوک لکھے ہیں وہ آپ کو سمجھائے جائیں گے. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دو ہستیوں کا نام جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں تاکہ آپ بھولے نہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. آگے ایسے ہے کہ جو اگلا جو ہمارا جو وید ہے جس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور علم پھیلایا، جڑی بوٹی پہ ریسرچ کی ہے، ان کا نام تھا واگ بھٹ. یہ دو ہیں واگ بھٹ، ایک واگ بھٹ اول ہے اور ایک اس کے بعد ایک اور واگ بھٹ بھی آتے ہیں. تو جو واگ بھٹ اول ہے یہ ہمارے پاکستان کا جو علاقہ سندھ ہے نا،
یہ یہیں اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہی کی کتاب ایک انہوں نے پھر آگے چل کے لکھی ہے، اور ان کی اتنی زیادہ وہ کتاب مانی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے کہ کئی جو ہمارے جو گرو ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ اکثر انہی کی حوالہ جات بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اشٹانگ ہردیم۔ یہ اس کو اشٹانگ ہردیم بھی کہتے ہیں اور اشٹانگ ہردے بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ آج بھی آیوروید کے اندر، جو انڈیا بھارت میں آج بھی آیوروید جو پڑھائی جا رہی ہے، جو BAMS کا جو کورس کرواتے ہیں، جو نصاب ہے، یہ آج بھی ان کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے۔ تو اس کا نام بھی آپ نے نام جو ہے نا اشٹانگ ہردیم، اس کا نام بھی آپ نے نا اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے کہ یہ نہیں آپ بھولیں، کیونکہ یہ نصاب کا حصہ ہے۔ اور ان کا اگر میں سال بتاؤں یہ کب کے تھے، تو یہ تقریباً 100 سال قبل از مسیح ان کا جو وقت ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 100 سال پہلے، یہ نہیں اتنے پرانے لوگ ہیں۔ تو ان کی کتاب تھی اشٹانگ ہردیم، یہ نام یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا جی، آگے ہے ان کے بعد ایک اور ہمارے وید آتے ہیں جانکار، ان کا نام تھا شارنگ دھر۔ یہ غالباً تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8ویں صدی میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے علم الادویہ، یعنی جڑی بوٹیوں پر جو انہوں نے جو گرنتھ لکھا ہے، یہ اعلیٰ ترین گرنتھ ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت۔ اور آج بھی ان کا جو یہ گرنتھ ہے وہ نصاب کے اندر شامل ہے اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں، جس طرح بھی پہلے میں نے ذکر کیا واگ بٹ، تو یہ ہمارے اکثر جو ہمارے جو ٹیچر تھے، جو گرو تھے، وہ اکثر ان کی نا بہت زیادہ وہ کیا کرتے تھے تعریف۔ تو جہاں آپ لوگوں نے شاید یہ نام سنا بھی ہے اور طب یونانی اس کو استعمال بھی کرتی ہے، وہ تھی آپ کی جسے آپ ترفلا کہہ دیتے ہیں۔ یہ ترفلا 3 پھلوں کا جو مکسچر ہے، سب سے پہلے یہ والا مکسچر بتانے والے جو ہے نا، یا سمجھ لیں اس کو ایجاد کرنے والے اس کمبینیشن کو، تو وہ تھے واگ بٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ترفلا سے ہٹ کے اگر بات کی جائے، جسے ہم تریکٹا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے شاید نام سنا ہو۔ یہ جتنے بھی تریکٹا ہیں یا آپ کے ترفلا ہیں، یہ ٹوٹلی جو ہے نا آیورویدک ہے، اور ان کے فوائد بتانے والے، استعمالات بتانے والے یہ واگ بٹ رشی ہی تھے، اور انہی کی کتاب ہے اشٹانگ ہردیم، اسی میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا اس کے فوائد اور یہ سارا سلسلہ۔ اچھا جی، شارنگدر کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی ان کی جو کتاب ہے، جو گرنتھ ہے، وہ بھی آیوروید میں شامل ہے، یہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے جی مادھواچاریہ، ایک وید ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی بہت بڑھیا قسم کے ہمارے وید تھے، اور یہ گولکنڈا میں پیدا ہوئے تھے جی۔ ان کی کتاب جو ہے وہ بھی مستند گرنتھ گنی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی بک تھی کہ اس گرنتھ کا عربی میں اس کا نا ترجمہ بھی کروایا گیا، اور جس نے اس کو ترجمہ کروایا ہے، شاید خلیفہ عباسیہ کے عہد میں اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کیا گیا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ دور عباسیہ میں تھے، اس میں ان کا سارا سلسلہ ملتا ہے یا آگے پیچھے ملتا ہے، لیکن جو محقق ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ملتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے کا جو ٹائم ہے، یا جس دور میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو وہ یہی لکھتے ہیں کہ جی خلافت عباسیہ کے عہد میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کو۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو مادھواچاریہ ہیں، ان کے بعد پھر اگلی باری آ جاتی ہے، یہ میں ان شارٹ چھوٹے چھوٹے اس میں بتا رہا ہوں، ورنہ ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں جی واگ بٹ ثانی آتے ہیں جی، اور معذرت کے ساتھ ان کے بعد پھر آتے ہیں جی ہمارے بھاسکر، یہ بھی بہت اچھے ہمارے وید تھے، بہت اچھی جانکاری تھی ان کی۔ پھر ان کے بعد پھر آتے ہیں بہو پرکاش، اور
پھر ہمارے آ جاتے ہیں اینڈ پہ قابل ذکر ظاہری جسے آپ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ظاہری کی بات کروں, یہ میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں آپ کا یہ جو کتاب مفردات آپ کے پاس آپ کے مطلب کے اندر پڑی ہوتی ہے نا, یہ وہیں سے سارا سلسلہ نکل رہا ہے. اب دیکھیں ظاہری بعد میں آ رہا ہے, اور جو پہلے میں ذکر کر رہا ہوں واگ بھٹ کا, مادھو آچاریہ کا, شارندر کا, ٹھیک ہے, واگ بھٹ اول کا, ششرت رشی کا, یہ لوگ ان سے پہلے ہیں, یعنی ظاہری سے بھی پہلے ہیں. اب ظاہری پہ اگر بات کرتے ہیں تو یہ بھی کشمیری تھے, کشمیری نسل تھے یہ. انہوں نے راج نکٹو, یہ ایک راج ہوا کرتا تھا, تو اس میں عالم مفردات کی ایک جامع کتاب لکھی تھی, اور اس کا نا فارسی زبان میں پھر ترجمہ کروایا گیا تھا. تو جو ترجمہ ہوا فارسی زبان میں تو اس کو کہتے تھے بوستان مفردات. یہ آپ کے پاس کتاب مفردات کے نام سے بھی موجود ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں, اور بوستان مفردات کے نام سے بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور یہ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جتنی میں مفردات کی کتاب آپ کے پاس پہنچی ہے, یہ آپ کی دیکھیں کتنی دیر بعد پہنچ رہی ہے آپ تک, ٹھیک ہے نا, یہ آگے پھر ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اگر میں اور آگے چل کے تھوڑی سی اس کی مزید ڈیفینیشن کروں تو یہ جو ایک محقق تھے, ان کا نام تھا لارڈ ایمپل. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنا بھی یہ جو علم طب ہے نا, جسے آپ طب کہہ سکتے ہیں, آیوروید کہہ سکتے ہیں, یہ اس کی بیس بنیاد وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ہندوستان کے اندر ہی تھی. یہی ہندوستان سے پھر یہ عرب کے اندر پہنچی ہے. اب یہ یہاں پہ آپ کی تاریخ جو ہے نا تھوڑی سی آگے چل رہی ہے اب, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے نا علم طب کا منبع کہہ لیں, ایک مرکز کہہ لیں, یہ مرکز ہی تھا. یہ ایک محقق تھے, ان کی ایک تحقیق تھی. ان کے بعد پھر ایک اور محقق ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں سر ولیم ہنٹر. یہ ان کی بھی ایک تحقیق ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو عربی طب کا آغاز جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی آیوروید سے ہی ہوا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پرانی جو طب ہے نا وہ آیوروید ہی ہے, اور یہ سنسکرت زبان سے پھر بعد میں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو عربی میں ٹرانسلیٹ کتابیں ہوئی ہیں تو آئی کہاں سے, سنسکرت لینگویج سے. تو سنسکرت کہاں تھی, یہ ہمارا جو برصغیر کا ایریا ہے, یہ جو پٹی ہے ہماری, اس ایریا میں سے جتنی بھی طب نکلی آیوروید کی, اس کو پھر آگے انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. خاص کر یہ جو ہمارے خلیفہ تھے جسے آپ ہارون الرشید کہتے ہیں, ان کے عہد کے اندر ان کے نا مختلف ترجمے جو ہے نا وہ کیے گئے. طب یونانی میں ایک اور بہت اچھا نام ہے, میں اب طب یونانی کی طرف آ رہا ہوں. طب یونانی اب دیکھیں کتنی بعد میں آ رہی ہے. یعنی طب یونانی میں نامور نام جو ہے نا وہ شیخ ابو علی سینا کا آتا ہے. بہت اچھا نام ہے, ان کی بھی بہت اچھی ریسرچ تھی, بہت جید قسم کے وہ تھے. اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی آتی ہے, ایک اور شخص ہے, شخصیت ہے, جسے آپ ابو محمد زکریا رازی کہہ دیتے ہیں آپ. یہ شاید طب یونانی میں بہت اچھے جانے جاتے ہیں, لیکن بہت بعد میں آئے ہیں. کیونکہ یہ جو رازی ہیں یہ اکثر نا اپنی کتاب میں چرک اور ششرت رشی جو ہے ان کی تعریف کرتے ملیں گے آپ کو. اگر آپ ان کی بک سٹڈی کریں ابو محمد زکریا رازی کی, تو اسی کتاب کے اندر یہ ان کی تعریف بھی کریں گے چرک رشی کی, اور ششرت رشی کی بھی تعریف کرتے آپ کو یہ لوگ ملیں گے. اور یہاں تک ہے کہ ابو محمد زکریا رازی جو ہے وہ چرک رشی کو, خاص طور پہ چرک رشی کو طب میں اپنا نا امام, یعنی ان کو اپنا ٹیچر, اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں. اور اگر ان کی کتاب مزید آپ سٹڈی کریں تو ثبوت کے طور پہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کا ذکر بھی کیا ہے. یہ جو ہمارے ابو محمد زکریا رازی ہیں, تو ان کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہوا ہے, یعنی ان کو امام بھی مانا اور ان کی تعریف بھی کی ہوئی ہے. اسی طرح خلیفہ جو منصور تھے, انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری جو کتابیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کروایا عربی میں, پھر آگے چل کے پھر یہ فارسی میں آئیں. فارسی کے بعد پھر یہ آپ کے, کیونکہ یہ یونان کا جتنا بھی ایریا لگتا ہے, یہاں پہ پرانی اگر لینگویج دیکھیں, زبانیں دیکھیں, تو یہ پرانی زبان میں یہ جو فارسی آتی ہے نا, یہ ساری فارسی آتی ہے. تو انہوں نے پھر وہ ٹرانسلیشن جو ہے نا ان کی کروائی ہوئی ہے. لیکن اگر مین دیکھیں تو زکریا رازی کا
طب یونانی بڑا اچھا تسلیم کرتی ہے، بہت اچھا وہ طبیب مانتی ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا جو اصل ٹیچر ہے، جو میرا اصل استاد ہے وہ ہے چرک رشی، اور اس کو وہ امام تسلیم کر چکے ہیں اور اپنی کتاب کے اندر ذکر بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ایک چھوٹا سا لیکچر آپ دوستوں کے لیے، تو اجازت دیں جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔